بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سوال جو اکثر جگہ پہ پڑھنے میں آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں، شعراء سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا شاعری کرنے کے لیے عشق کرنا ضروری ہے؟ کیا چوٹ کھانا ضروری ہے؟ کیا درد شاعری کے لیے ضروری ہے؟ تو چوٹ کھانے کے بارے میں تو میں یہ عرض کروں گا کہ چوٹ ظاہر ہے کہ کھائی نہیں جاتی، چوٹ تو لگ جاتی ہے، کبھی اپنی بے احتیاطی سے یا اپنوں کی بے احتیاطی سے، تو چوٹ تو لگ جاتی ہے۔ اور درد جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ درد کمایا جا سکتا ہے، درد خریدا جا سکتا ہے، اور شاعری کے لیے ظاہر ہے کہ اگر آپ درد بھری شاعری کرنا چاہتے ہیں تو پھر درد ضروری ہے، درد کا ادراک ضروری ہے، اور اپنا ذاتی تجربہ جو ہے اس جیسا تو آپ سنی سنائی باتوں سے وہ چیز تو اکثر نہیں کر سکتے۔ آپ کی بات میں ویسا دم تو نہیں ہوگا جیسا کسی درد کو سہے ہوئے شخص کی بات میں ہوگا، اس کے شعر میں ہوگا، اس کا تجربہ اس میں جھلکے گا۔ اور آپ نے صرف پڑھ رکھا ہے، پڑھ کے بھی اور سن کے بھی کسی چیز کے بارے میں رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ جیسے ہمارے کچھ دوست ہیں جو یوٹیوب ہی سے کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ فلاں کام کی کیسے کیا جائے، 8-10 ویڈیوز دیکھیں اور پھر ان میں سے کسی ایک رائے پر جو ہے وہ اپنی ویڈیو بنا لی کہ اس طرح سے کرنا چاہیے۔ تو یہ طریقہ بھی ہے، اس طریقے سے بھی ہم شاعری پڑھتے ہیں جس میں درد ہے، جس میں عشق ہے، جس میں تکلیف ہے، تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ درد کیا ہے، اور پھر ہم انہیں اپنے الفاظ میں اس کا اظہار کر دیتے ہیں کہ درد یہ ہے۔ اور ایک ہے کہ جب ہم اس درد سے گزرتے ہیں اور اس کا ہم ادراک کرتے ہیں تو پھر ہم اس پہ جو اشعار کہتے ہیں ان میں جو درد ہوتا ہے، ان میں ان کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ سنی سنائی میں نہیں ہوتی۔ درد خریدا کیسے جا سکتا ہے، درد کمایا کیسے جا سکتا ہے؟ تو جی بالکل، درد بکتا ہے، کمایا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے۔ آپ ایک کپ چائے کے بدلے آپ کسی بوڑھے شخص سے اس کی ساری زندگی کی داستان سن سکتے ہیں، اس کا درد، اس کے دل کے اندر جو موجزن ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اسے خرید سکتے ہیں۔ اور وہ بزرگ لوگ جو درد کی اہمیت کو شاید اس طریقے سے نہیں سمجھتے، وہ اسے بوجھ سمجھتے ہیں اور ان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور ایک حساس شخص، ایک ادیب، ایک شاعر جو درد کی اہمیت کو سمجھتا ہے، وہ اس ایک چائے کے کپ کے بدلے اسے جو درد حاصل ہوتا ہے، وہ جو کسی سے خریدتا ہے، وہ اسے ایک کہانی میں بدل سکتا ہے، وہ اسے ایک غزل میں بدل سکتا ہے، وہ اس پہ کئی اشعار لکھ سکتا ہے، وہ اسی درد کے بدلے بہت سی واہ واہ کما سکتا ہے، بہت سی شہرت پا سکتا ہے۔ اور کہ آپ کسی یتیم کے سر پہ اگر ہاتھ رکھتے ہیں اور آپ اس کی ضرورتیں دیکھتے ہیں، کن چیزوں کی اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو یہ یتیمی میں کیسا محسوس کرتا ہے، تو یہ آپ اس سے درد خریدتے ہیں، آپ اسے عطا کر دیتے ہیں، آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں، اس کی وہ کمی دور کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو رشتوں کی کمیاں ہیں وہ دور نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ اس سے کسی نہ کسی حد تک اس کے درد کا مداوع کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کا درد خرید لیا ہے۔ اور آپ جب شام کو آ کر حساب کریں گے، آپ کو بے شک اپنے پاس درد کا ایک خزانہ محسوس ہوگا، آپ سمجھیں گے کہ یار آپ کچھ لے کے آئے ہیں، اور اسے آپ اپنی شاعری میں، اپنے کہانی میں، اپنے مضمون میں آپ اسے بیان کر سکیں گے۔ ہر جگہ پہ ہمارے معاشرے میں درد بکھرا ہوا ہے، آپ ذرا باہر جا کے دیکھیں، بیچنے والے بہت زیادہ ہیں کیونکہ اس کی اہمیت سب لوگ نہیں جانتے، حساس لوگ جانتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہیرے کی قیمت جوہری جانتا ہے، ہیرے کی قیمت جو ہے وہ ایک عام شخص نہیں جانتا، تو اسی طریقے سے درد کی قیمت جو ہے وہ حساس لوگ جانتے ہیں، شاعر لوگ جانتے ہیں، ادیب لوگ جانتے ہیں کہ درد کس بھاؤ پہ بک سکتا ہے۔ تو بہرحال خریدیں اتنا جتنا آپ برداشت کر سکیں، اپنی برداشت سے بڑھ کر درد نہ خریدیں، لیکن اتنا خریدیں کہ آپ کی شاعری میں درد آ جائے، آپ کے مضامین میں، آپ کی کہانی میں، آپ جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں، آپ کے لفظوں سے درد ٹپکے۔ تو درد خریدا جا سکتا ہے، درد کمایا جا سکتا ہے،
درد بیچنے والے بہت زیادہ ہیں اور خریدنے والے بہت کم ہیں۔ ہمارے معاشرے میں حساس لوگ بہت کم ہیں جو سمجھتے ہیں کہ درد خریدنا چاہیے، درد کی ضرورت ہے اور درد بانٹنا چاہیے۔ جو خاص طور پہ نئے شاعر ہیں انہیں کچھ نہ کچھ لکھتے رہنا چاہیے، انہیں یہ سب چھوڑ کے پہلے عشق کرنے کی طرف نہیں بھاگنا چاہیے، پہلے چوٹ کھانے یا درد خریدنے کی طرف نہیں بھاگنا چاہیے۔ وہ لکھتے رہیں، لکھتے 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 انہیں یہ گر سمجھ میں آتے جائیں گے کہ درد کہاں سے خریدا جاتا ہے، کیسے خریدا جاتا ہے اور کیا چیزیں ضروری ہیں شاعری کے لیے۔ تو یہی گزارشات تھیں آج کے لیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔